ابھی ہمارے دوست ڈاکٹر عاصم قریوطی اہل حدیث کی جو ڈیفینیشن تعریف کر رہے تھے، ہم اسی اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس اہل حدیث جماعت سے نہیں تعلق ہے کہ جو ہر جگہ فتنہ فساد کا باعث بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑتے ہیں، گروپ بندی ہوتی ہے اور آپس میں خریزیاں تک ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں۔ ہم اس اہل حدیث تحریک اور جماعت سے وابستہ ہیں جو 19ویں صدی میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے ذریعہ شروع ہوئی تھی، اور تقریباً 200 سال کا یہ عرصہ ہوا۔ جماعت مجاہدین اور تحریک مجاہدین کی ابتدا 1820 یا 21 میں ہوئی، اور ہم ابھی 2020 یا 21 میں۔ ان 2 صدیوں میں سے پہلی صدی جو ہے یعنی 100 سال، وہ بہت زیادہ مہم ہے، اس لیے کہ اس وقت اتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اہل حدیث بچ گئے۔ انہوں نے اپنے عقائد، اپنے مسلک کی کس طرح نشر و اشاعت کی، کن پریشانیوں میں، کن ناگزیر حالات میں، اور کس طرح سے غیر ملکی جو انگریز ہم پر حکومت کر رہے تھے، ہم نے ان کا کس طرح سے شروع سے مقابلہ کیا۔ 19ویں صدی میں کوئی تحریک سوائے تحریک اہل حدیث اور تحریک جماعت اہل حدیث اور جماعت مجاہدین کے انگریزوں سے مقابلہ کرنے والی نہیں تھی، صرف یہی جماعت تھی۔ یہ جتنی تحریک آزادی وطن کے لیے اٹھی ہے وہ سب 20ویں صدی کے شروعات سے۔ کانگریس 1885 میں وہ اس لیے بنی تھی کہ کس طرح سے ہندوستان کے لوگوں کو، بر صغیر کے لوگوں کو انگریزوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے لگایا جائے، اس کے لیے 1885 میں انگریز۔ 1906 میں جو مسلم لیگ کا قیام ہوا تھا تو اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے کچھ حقوق و تحفظات ہو، یہ مقصد نہیں تھا استخلاص وطن۔ تحریک جو شروع ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف اور ہماگیر جو دعوتی تحریک تھی، وہ تحریک شہیدین، وہ 1820 سے 21 سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو جہاد کے واقعات ہوئے، اس کے بعد پھر داروگیر ہوئی، مقدمات چلے اور وغیرہ، اس کی لمبی داستان ہے، میں اس میں نہیں پڑھوں گا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم لوگوں کا تعلق اس اہل حدیث جماعت و گروہ سے ہے جنہیں بدنام کیا جا رہا ہے، جنہیں ہر جگہ طرح طرح کی تہمتیں ان پر لگائی جاتی ہیں، تو اس اہل حدیث جماعت۔ اہل حدیث کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو یہ اہل حدیث جماعت سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، یہ بالکل واضح چیز ہے کہ وہ حدیث کی خدمت کریں گے، اور حدیث کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل جو ہے قرآن مجید کی خدمت کریں گے، یعنی قرآن کی خدمت اور حدیث کی خدمت، یہ اصل الاصول ہے اہل الحدیث کا۔ بغیر قرآن اور حدیث کی خدمت کے، ان کی نشر و اشاعت کے، وہ اہل حدیث ہیں ہی نہیں۔